صحیح مناظرہ لکھا ہوا ہے، محدثین نے اس کی سند بھی بیان کی ہے پوری۔ امام صاحب نے، امام محمد نے کوئی بات کی امام شافعی کو امام مالک کے بارے میں، امام شافعی نے آگے سے کہا یار ایک بات بتاؤ، صاحبنا اعلم ام صاحبک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو میرا استاد زیادہ جانتا تھا کہ تیرا استاد؟ امام شافعی کے استاد سے مراد ہے امام مالک، اور امام محمد کے استاد سے مراد ہے امام ابو حنیفہ۔ بتا یار محمد، سچ سچ بتانا کہ میرا استاد زیادہ علم رکھتا تھا اللہ کی کتاب کا کہ تیرا؟ امام محمد کہنے لگے علل انصاف، انصاف کے ساتھ اور کس طریقے سے، انصاف سے بتاؤ۔ کہا صاحبک، تیرا استاذ۔ پھر پوچھا صاحبنا اعلم بالسنہ ام صاحبک، میرا استاذ حدیث کو زیادہ جانتا تھا کہ تیرا استاد؟ انہوں نے پھر کہا انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ کہا کہ تمہارا استاذ، امام محمد کہہ رہے ہیں تیرا استاذ یعنی امام مالک۔ انہوں نے کہا اچھا تیسری بات یہ بتاؤ، اقوال صحابہ کو، صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال کو زیادہ کون جانتا تھا؟ صاحبنا ام صاحبکم، میرا استاذ کہ تمہارا استاد؟ اس نے کہا تیرا استاد۔ اس نے کہا باقی چیز کیا رہ گئی؟ قیاس۔ جو یہ تین چیزیں نہیں جانتا فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَقِيسُ، وہ قیاس کیا کرے گا؟ جب قرآن میں میرا استاذ تم کہتے ہو بڑا ہے، حدیث میں تم کہتے ہو تیرا استاذ بڑا ہے، اقوال صحابہ یہی اجماع کہلاتا ہے، اس میں میرا استاذ بڑا ہے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز قیاس رہ گئی۔ قیاس انہی چیزوں پر ہوتا ہے، جس کو یہ تین چیزیں نہیں آتی وہ قیاس کیا جانے۔ اب یہ گھر کی گواہی ہے کہ امام مالک بڑے تھے، ویسے تو سب کو پتہ ہے کہ حدیث کے اندر، قرآن کے اندر تینوں اماموں کا درجہ بلند ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اہل رائے تھے۔ یہ بات اس بندے کو تو گراں لگے گی کہ جس بندے نے یہ بات پہلی دفعہ سنی ہے، لیکن یہ بات اس کے لیے اجنبی نہیں ہے جو محدثین کی کتاب میں پڑھتا ہے۔ جس نے محدثین کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، امام صاحب کے بارے میں محدثین کی جو رائے تھی، جس نے اس کا مطالعہ کیا ہوا، اس پر یہ چیز مخفی نہیں۔ امام صاحب کو محدثین کے یہاں کہا جاتا ہے امام اہل رائے، اہل رائے کا امام۔ ان کو محدثین یا فقہاء کا امام نہیں کہا جاتا، محدثین میں شمار نہیں۔ حتیٰ کہ کچھ عرصہ پہلے ایک بریلوی عالم ہیں غلام رسول سعیدی، انہوں نے تذکرۃ المحدثین کتاب لکھی ہے، اس میں امام صاحب کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ بریلوی علماء نے اس کو جھگڑا کیا، اعتراض کیا، اس نے کہا ہمارا امام محدث ہے ہی نہیں، ہاں فقہاء میں اپنے امام کا ذکر کروں گا۔ اب کا مجھے نہیں پتا، شاید اس سے محدثین میں ذکر کر دیا ہو، کیونکہ اس بندے نے اپنی تفسیر اور حدیث کے اندر بڑی باتیں ایسی لکھی تھی جو ٹھیک تھی، لیکن سب بریلویوں کے وفد اس کے پاس گئے، اور اس کا وہ رسالہ بھی میرے پاس ہے جو چھپا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ سارے علماء اکٹھے ہو کر میرے پاس آئے ہیں، یہ کہتے ہیں ان چیزوں کو اپنی کتابوں سے نکال، یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ میرے پاس وہ رسالہ اوپر پڑا ہوا ہے، ان کی تفسیر کے ساتھ میں نے اٹیچ کیا ہوا ہے اس کو۔ تو اس بندے نے محدثین کے تذکرے میں اس سے امام صاحب کا ذکر ہی نہیں کیا، امام ابو حنیفہ کا۔ ہاں امام شافعی کا کیا، مالک کا کیا، احمد بن حنبل کا کیا۔ تینوں محدث تھے، تینوں فقیہ بھی تھے، لیکن امام صاحب کو اس نے فقہاء میں ذکر کیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں فقہاء دو طرح کے، ایک ہے فقہاء حدیث اور ایک ہے فقہاء اہل الرائے۔ حدیث سے فقہ لینے والا، قرآن سے فقہ لینے، جو محدث نہیں وہ فقیہ کیسا؟ سمجھے بات؟ فقہ کہاں سے لی جاتی ہے؟ قرآن اور حدیث سے۔ جس کے پاس قرآن حدیث نہیں، اس کے پاس فقہ کہاں سے آئی؟ امام صاحب جو فقیہ تھے وہ اہل الرائے کے فقیہ تھے، رائے سے مسئلہ بتاتے تھے، اپنے عقل کے ساتھ مسائل کو حل کرتے تھے۔ یہ بات میری نہیں ہے، اللہ کی قسم میری کیا اوقات ہے کہ اس امام پر میں تبصرے کروں۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں آج کہ یہ ہم ان کی علمی مستویٰ پر گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے یہ میرے رب کو پتہ ہے۔ کسی امام کو اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ وہ علم میں کم تھا دوسروں سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رب کے ہاں بھی اس کا درجہ کم ہو گیا۔ کتنے کم درجے والے، کتنے کم علم والے رب کے ہاں ان کا درجہ بڑے بڑے علماء سے زیادہ ہوگا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ امام صاحب کے بارے میں یہ جو ثابت کیا جاتا ہے نا، ان کا علمی معیار یہ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کی تنقیص کر رہے ہیں۔ صرف یہ ایک
جزا ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے سر پہ اٹھا رکھا ہوا ہے معاملے کو، کہ وہ کہتے ہیں جی دنیا میں اگر کوئی آیا تو وہی آیا بس، بلکہ ہم سے اگر کوئی ایسی تھوڑی بہت ہی اگر کوئی ایسا انداز بنتا بھی ہے نا جو بے ادبی والا ہے، تو اس کے ذمہ دار بھی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے غلو کر کے ان کو سر پہ چڑھایا۔ ان کو سر پہ چڑھانے سے مراد کہ ان کو ایسا بنایا کہ جناب دنیا کو لازم کیا جاتا ہے، جی ان کو مانو، ان کو مانو، ان کی طریقے پر آؤ، ان کی تقلید کرو۔ یہ ہم جو کرتے بھی ہیں یہ ان کے جواب اور ان کے رد میں ہوتا ہے۔ جس طرح بعض لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ اور حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں غلو کیا، ہم ان کی جھوٹی عقیدت کا رد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اس میں اگر کوئی تھوڑی بہت ہی ہوتی بھی ہے تو اس کا گناہ انہی ظالموں کے سر پر، ہمارے دلوں میں ان کا احترام ہے۔ اللہ کی قسم ہم علی حسن و حسین سے دل میں بغض کا سوچیں بھی نا تو دل کالا ہوگا۔ ان سے محبت کا ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ان کے خادم، ان کے نوکر ہیں، ہم کیسے ان سے بغض رکھیں؟ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں غصہ ان لوگوں پر آتا ہے کہ جو ان کی شان بیان کرتے کرتے سارے محدثین کی توہین کرتے ہیں، سارے محدثین کی تنقید، پھر غصے میں آ کے نہ چاہتے ہوئے انسان بھی صبر سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو بات مختصر یہ ہے کہ یہاں سے تقلید کا استدلال یہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اور وہ بھی نہیں، کہ یہاں سے یہ سوال کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے تم اہل کتاب سے، اہل ذکر سے پوچھ لو کہ تمہیں علم نہیں ہے، تم یہاں سے اچھا اب سوال اگر تقلید ہے تو تم اپنے مولوی صاحب سے روزانہ مسئلے پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے؟ تو تم بھی مقلد ہوگے۔ ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ تم بخاری کے مقلد ہو، کیوں تم بخاری کرتے؟ اوہ اللہ کے بندو، ہم بخاری نے جو حدیثیں ذکر کی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا اگر بخاری کی حدیث بیان کرنے سے ہم بخاری کے مقلد ہو گئے تو تم ہدایہ والے کے مقلد ہو گئے، علامہ مرغی نانی کے۔ ہدایہ کس نے لکھی؟ علامہ مرغی نانی نے، امام ابو حنیفہ صاحب نے تو نہیں نہ لکھی، تو تم اس کے مقلد ہوئے؟ نہیں جی، ہم اس کے مقلد نہیں۔ کیوں؟ اس نے ابو حنیفہ صاحب کی ساری باتیں لکھی ہیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے۔ وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، تیری ظلم میں پہنچی تو حسن کہلائی۔ ہم کریں تو ہم مقلد ہو گئے، تم کرو تو نہیں جی نہیں، ہم امام صاحب کے مقلد ہیں، ہم نے تو ان کا صرف ان کی کتاب پڑھی ہے۔ تو یہی ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ہم ان کو لینے کا مطلب کیا؟ انہوں نے پوری سندیں ذکر کی ہوئی ہیں، ہمیں فلاں اللہ کے رسول سے بیان کیا۔ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں جس کو ہم لیتے ہیں، تم اس کو خلط ملط کر دیتے ہو۔ تم کہتے ہو جی تم اپنے علماء کا فتویٰ لیتے ہو، تم علماء کی تقلید کرتے ہو، پھر تم اپنے علماء کی تقلید نہیں کرتے سوال پوچھ کے۔ ہمیں کہتے ہیں جی اہل حدیث تو وہ ہوتے ہیں جو حدیث کو جانتے ہوتے ہیں، تو تم میں عامی اور جاہل آدمی جس کو حدیث کا پتہ نہیں ہوتا وہ بھی اہل حدیث ہوتا ہے۔ حالانکہ اہل حدیث کے دو معنی ہیں، ایک ہے محدث اور ایک ہے حدیث کو ماننے والا اور اس پر عمل کرنے والا۔ ہمارا جو عامی بندہ وہ بھی حدیث کو مانتا ہے، اسی اہل حدیث ہے۔ اب تم سے ہمارا یہی سوال ہے، تمہارا ٹماٹر اور آلو پیاز بیچنے والا بھی حنفی ہوتا ہے، کیا اس کو فقہ حنفی آتی ہے؟ اس کو فقہ حنفی آتی ہے؟ ما ہوا جوابکم فہو جوابنا، اس پر جو جواب تم ہمیں دو گے وہی ہماری طرف سے سمجھ لینا۔ کہ تم کہتے ہو نہیں جی واقعی اس کو تو فقہ حنفی نہیں آتی، لیکن وہ فقہ حنفی پر عمل کرتا ہے اس لیے حنفی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو عام اہل حدیث ہے نا، جس کو حدیث نہیں آتی وہ حدیث پر عمل کرتا ہے، اسی اہل حدیث ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے جتنے جوابات ہیں، تھوڑا سا بصیرت والا بندہ ہو وہ انہی کے پاؤں سے پکڑے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ تقلید کرنے کے لیے عقل گروی رکھوانا پڑتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں عقل اور تقلید دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی، اسی لیے ان بیچاروں کو کبھی یہ تضاد نظر ہی نہیں آیا اپنے اندر۔ اور یہ بات حقیقت ہے، کسی کے سامنے بیٹھیں گے تو اپنے استاذ کی غلطی کا پتہ چلے گا، کنویں سے باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا دنیا کیا ہے۔ جب کوئی کسی کے سامنے بیٹھے گا نہیں، یہ میری بات نہیں، محدثین کا مقول ہے، اپنے استاذ کی غلطی تم نہیں پہچان سکتے جب تک کسی دوسرے کے سامنے زانو تلمس نہیں طے کرتے۔ تو جس بندے کو بند ہی ایک حصے میں کیا گیا وہ کیا جانے گا حق کو، وہ کیا حقائق کو سمجھے گا۔ بہرحال اس آیت سے کئی لوگ استدلال کرتے ہیں تقلید کا، حالانکہ اس میں تقلید کا رد ہے۔ وہ کیسے؟ بالبینات والزبر،
دلائل اور صحیفوں کے ساتھ، اور تقلید کے اندر دلیل ہوتی نہیں۔ یہاں پر تو اللہ کہتا ہے سوال کرو دلائل سے کرو، اور تقلید میں دلیل ہوتی نہیں۔ خیر میں نے تقلید کی پوری بحث نہیں کی یہاں پر، اس پر الحمدللہ میں نے ایک کورس کروایا تھا کچھ عرصہ پہلے، وہ کچھ طالب علموں نے ریکارڈ بھی کیا، وہ لکھا بھی ہوا تقلید کی حقیقت پر کہ تقلید ہے کیا۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ضرورت ہوئی تو کوئی علیحدہ مجلس قرآن کی تفسیر میں اس پر اتنی گفتگو مناسب نہیں ہے۔ بالبینات والزبر، آپ ان سے سوال کرو دلائل اور صحیفوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر تاکہ آپ کھول کھول کے بیان کرو لوگوں کی طرف جو ان کی طرف اتارا گیا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کے شارح تھے، آپ کھول کے بیان کرتے تھے جو نازل ہوا تھا۔ اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں نا آپ کی جتنی حدیثیں فَهُوَ مِمَّا فَهِمَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ قرآن کا فہم تھا اللہ کے نبی کا، قرآن فہمی تھی آپ کی، تو آپ شارح تھے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ نے شرح سازی بھی کی، آپ شارع بھی تھے لیکن شارع تھے مقید، اللہ کی رضا کے تابع تھے، جہاں پر کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ روک دیتا تھا۔ لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ آیت دلیل ہے بڑی واضح، اور یہ رد ہے ان مشرکوں پر اور ان ظالم لوگوں پر جو حجیت حدیث کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں یہ ڈاکیا ہے، نعوذ باللہ، جس کا کام ہے ڈاک پکڑا کے چلے جانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس ڈاک کی تم بات کرتے ہو اسی ڈاک کے اندر لکھا ہوا کہ یہ رسول تمہیں کھول کے سنائے گا۔ یہ منکر حدیث اصل میں منکر قرآن ہے، یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے اور حدیث کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تعصب اور ضد سے بالاتر ہو کر سچی زندگیاں کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اخلاقی عملی ہر کمزوری کو اس قرآن کی ذریعے اللہ ہماری دور فرما دے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔